اب ہم دیکھیں گے بول کی تیاری یا یورین فارمیشن۔ بول کی تیاری میں 3 اہم طریقے عمل شامل ہیں، جس میں نمبر 1 ہے مرغولہ تخطیط یا گلومیرولار فلٹریشن، سیکنڈ ہے منتخب باز انجذاب یا سلیکٹیو ری ایبزارپشن، اور تھرڈ ہے نالچی افراز یا ٹیوبولار سیکریشن۔ مرغولہ تخدیر کسے کہیں گے؟ مرغولہ کہاں پر موجود ہے؟ گلومیرول، یہ بومن کیسے میں ہے یا بومن کیپسول میں ہے۔ تو بول کی تیاری کا سب سے پہلا مرحلہ کیا رہے گا؟ خون کی تخدیر کا رہے گا، یعنی خون کے چھاننے کا رہے گا۔ تخدیر یعنی چھاننے کا۔ اب یہ چھاننا یا تخدیر کہاں پر ہوگا؟ گلومیرولز میں ہوگا، جو کہ شیریاتی جال ہوتا ہے۔ خون کیا ہوگا؟ گلومیرولز میں دراندہ خنات کے ذریعے، دراندہ شیریات کے ذریعے گلومیرولز میں یا مرغولے میں خون داخل ہوگا، وہاں سے بومن کیپسول کے درونہ میں پہنچتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ فعل جو ہوتا ہے غیر فعال ہوتا ہے۔ خون کا اندر مرغولے میں اور بومن کیپسول میں داخل ہونا یہ غیر فعال عمل ہے۔ غیر فعال یعنی کہ اس میں توانائی کا استعمال نہیں ہوتا ہے، تو اسے کیا کہیں گے؟ مرغولہ تخدیر کہیں گے۔ اب مرغولہ تخدیر میں کیا ہوتا ہے؟ جب خون مرغولے سے بہتا ہے تو خون کا جو دباؤ ہوتا ہے یہ 60 mmHg ہوتا ہے، جبکہ مرغولے کا دباؤ کتنا ہوتا ہے؟ 32 mmHg ہوتا ہے۔ خون جب مرغولے میں داخل ہوتا ہے تو خون کا جو پریشر ہوتا ہے وہ 60 mmHg ہوتا ہے، اور مرغولے کا جو دباؤ پڑتا ہے اس پر وہ 32 mmHg ہوتا ہے، اور اسی طرح بومن کیسے کا جو دباؤ ہوتا ہے وہ 18 mmHg ہوتا ہے۔ اس طرح ٹوٹل یا نخ تخدیری دباؤ کتنا ہوا؟ یہاں پر 10 mmHg ہوتا ہے۔ اب یہاں پر کیا ہوتا ہے؟ اس تمام دباؤ کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ یہ جو خون تخدیر یا چھنتا ہے یہ 3 پرتی تخدیری غشا یا پرت سے ہوتی ہے۔ خون کی جو تخدیر یا فلٹریشن ہوتی ہے یہ 3 پرتی پرت سے ہوتی ہے، 3 پرتی تخدیری غشا سے ہوتی ہے۔ اب یہ غشا کیسے تیار ہوتی ہے؟ مرغولی شیریات کی سہ پرتی غشا جو ہوتی ہے یہ درو حلمی خلیوں، اساس جھلی اور بومن کیسے میں جو پوڈوسائٹ دیکھے تھے ہم نے اس کے ذریعے ہوتی ہے۔ 3 پرتی تخدیر کس سے ہوتی ہے؟ 3 پرتی تخدیر کس طرح ہوتی ہے؟ چھان تک فلٹریشن کس طرح ہوتا ہے اس میں چھاننا کہ ایک تو کس سے ہوتا ہے؟ درو حلمی خلیوں کے ذریعے ہوتا ہے، دوسرا اساس جھلی کے ذریعے ہوتا ہے، اور تھرڈ بومن کیپسول میں جو پوڈوسائٹس ہوتے ہیں ان کے ذریعے یہ تخدیر کا عمل ہوتا ہے۔ یہ خون کی جو تخدیر ہوتی ہے یا فلٹریشن ہوتا ہے یہ شگافی روزن جو ہم نے دیکھے تھے، پوڈوسائٹس جو بے ترتیب تھے ان کے درمیان میں شگافی روزن تھے، ان روزن کے ذریعے یہ فلٹریشن ہوتا ہے۔ تو اسے کیا کہیں گے؟ الٹرا فلٹریشن، کیونکہ یہ سہ پرتی غشا کے ذریعے ہو رہا ہے، 3 پرتی غشا کے ذریعے ہو رہا ہے۔ کون سے 3 پرتی غشا تھے؟ درو حلمی خلیوں، اساس جھلی اور پوڈوسائٹس، ان کے ذریعے ہو رہا ہے۔ تو شگافی روزن جو ہوتے ہیں ان کی وجہ سے خون کی تخدیر ہوتی ہے، تو اس تمام عمل کو کیا کہتے ہیں؟ الٹرا تخدیر یا الٹرا فلٹریشن کہتے ہیں۔ اب یہاں پر مخطر جو رہتا ہے، مخطر یعنی فلٹریشن کے بعد جو حاصل ہوگا، چھاننے کے بعد جو حاصل ہوگا اسے کیا کہیں گے؟ مخطر کہیں گے۔ اب مخطر میں تمام امسل کے تمام پلازما کے تمام اجزاء رہیں گے، لیکن صرف پروٹین اس میں نہیں ہوگا۔ تو اس طرح تیار ہونے والے مخطر کو الٹرا مخطر کہیں گے یا مرغولی مخطر کہیں گے، گلومیرال مخطر کہیں گے، یا پھر اسے ابتدائی بول بھی کہا جاتا ہے۔ اب یہ کیا کریں گا؟ یہ ابتدائی بول جو رہیں گا آگے گردوی نالچے کے PCT وغیرہ میں گزرے گا۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے منتخب باز انجذاب اور افراز، یعنی سلیکٹیو ری ایبزارپشن اینڈ سیکریشن۔ نیفرون کے مختلف حصوں میں جو درو حلمی خلیے ہوتے ہیں یہ بعض انجذاب کا فعل انجام دیتے ہیں۔ نیفرون کے مختلف حصوں میں درو حلمی خلیے موجود ہوتے ہیں، یہ کیا کرتے ہیں؟ انجذاب یا ری ایبزارپشن کا فعل انجام دیتے ہیں۔ تقریباً 25% جو مخطر حاصل ہوتا ہے وہ PCT یعنی کہ قریب پیشدار نالچے میں، ہینلی کے گالے میں کے نزولی بازو میں دوبارہ جذب کر لیے جاتے ہیں۔ 25% مخطر جو کہ بومن کیسے سے حاصل ہوا تھا اس میں سے 25% مخطر جو ہوتا ہے قریب پیشدار نالچے میں، اور ہینلی کے جو U شیپ کی جو پن شیپ اسٹرکچر ہے ہینلی کا گالا اس کے نزولی بازو میں دوبارہ جذب کر لیے جاتے ہیں۔ اب 25% جو
جذب ہو جاتا ہے تو باقی کا جو بچ جانے والا سیال جو ہوتا ہے اب اس کو منظم طریقے سے جذب کیا جاتا ہے، آگے کے حصے میں منظم طریقے سے اسے جذب کیا جاتا ہے۔ اب جس کو بہت زیادہ جذب کرنا ضروری ہے، کسی کو کم کرنا جذب کرنا ضروری ہے اور کسی کو جذب نہیں کیا جاتا ہے، اس حساب سے اسے الگ الگ نام دیے گئے ہیں کہ ایسے لازمی اور ضروری طور پر جذب ہونے والے مادے جیسے کہ گلوکوز ہے، امائنو ایسڈ ہے، وٹامنس ہیں اور چند نمکیات ہیں جو کہ مختر میں موجود ہیں اور جن کو جذب کرنا ضروری ہے، تو انہیں کیا کہیں گے؟ ہائی تھریشولڈ مادے کہیں گے۔ جو مختر آگے جا رہا ہے 25% مختر جذب ہو گیا ہے، اس کے بعد جو مختر آگے جا رہا ہے اس میں سے گلوکوز ہے، امائنو ایسڈ ہے، اس میں یورک ایسڈ ہے، اس کے اندر کریٹینائن ہے، اس کے اندر، تو ان سب کو ایک الگ الگ حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے ان کے انجذاب کے حساب سے۔ جن کو بہت ضروری ہے جذب کرنا جیسا گلوکوز ہے، امائنو ایسڈ ہے، حیاتین، تو انہیں کیا کہیں گے؟ ہائی تھریشولڈ مادے کہیں گے۔ اور جن کو جذب کرنا ضروری نہیں ہے، بہت کم مقدار میں جو جذب ہوتے ہیں جیسے یوریا ہے، یورک ایسڈ ہے، یہ بہت کم مقدار میں جذب ہوتے ہیں تو انہیں لو تھریشولڈ مادے کہیں گے۔ ہائی تھریشولڈ مادے گلوکوز، امائنو ایسڈ جن کا جذب ہونا ضروری ہے، اور جس کا جذب ہونا ضروری نہیں ہے بہت کم مقدار میں جذب ہوتے ہیں جیسے یوریا، یورک ایسڈ، اور جو بالکل بھی جذب نہیں ہوتے ہیں، جو ایکسکریٹ ہوتے ہیں، خارج ہوتے ہیں، اسے اتھریشولڈ مادے کہتے ہیں۔ ہائی تھریشولڈ مادے جن کا جذب ہونا ضروری ہے، گلوکوز، امائنو ایسڈ، وٹامنس اور نمکیات۔ لو تھریشولڈ مادے جو بہت کم مقدار میں جذب ہوتے ہیں جیسے یوریا اور یورک ایسڈ، اور اتھریشولڈ سبسٹینسز اور مادے جو کہ قطعی دوبارہ جذب نہیں ہوتے ہیں جیسے کریٹینائن ہے، اسے کہیں گے اتھریشولڈ مادے۔ کی تیاری میں نالچی خلیے ہائیڈروجن، پوٹاشیم اور NH3 کا مختر میں افراز عمل میں لاتے ہیں۔ یہ افراز جو ہوتا ہے یہ بول کی تیاری میں اہم مرحلہ ہوتا ہے کیونکہ یہ جسمی سیال کے ترشا اساس اور جو رواں کے توازن ہوتے ہیں اس کو برقرار رکھنے میں معاون و مددگار ہوتا ہے۔ قریبی پیچدار نالچے میں منتخب بعض انجزاب دیکھیں گے اب ہم کہ قریبی پیچدار نالچے یا PCT میں جو ہوتا ہے، جو سرحلما جو ہوتا ہے یہاں پہ سادہ مکعبی سرحلما ہوتا ہے، یعنی کہ کیوبوئڈل ایپیتھیلیم یہاں پر ہوتا ہے اور برش بارڈر ہوتا ہے۔ برش بارڈر یہاں پر موجود ہونے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، انجزاب کا ایریا جو ہوتا ہے یا انجزاب کی سطح میں جو ہوتا ہے اضافہ ہوتا ہے۔ تمام ضروری تغذیے جو ہوتے ہیں اور 70 تا 80% برقیے جو ہوتے ہیں اور پانی کا اس حصے میں دوبارہ انجذاب ہوتا ہے۔ PCT یا قریب پیچدار نالچے میں سادہ مکعبی سرحلما ہوتا ہے اور برش بارڈر کے ساتھ ہوتا ہے۔ برش بارڈر کا حصہ ہونے کی وجہ سے یہاں پر انجذاب زیادہ ہوتا ہے، تو 70 تا 80% برقیے اور پانی کا اس حصے میں انجذاب ہوتا ہے۔ اب یہاں پر کیا ہوتا ہے، سوڈیم رواں جو ہوتا ہے یہ فعال طور پر یعنی توانائی کا استعمال کرتے ہوئے قشری بین نخوی سیال میں منتقل ہو جاتا ہے۔ سوڈیم رواں جو ہوتا ہے، سوڈیم آئنز جو ہوتے ہیں یہ ٹرانسپورٹ ہوتے ہیں کارٹیکل انٹرسٹیشیل فلوئڈ میں، کارٹیکل انٹرسٹیشیل فلوئڈ میں یا قشری بین نخوی سیال میں سوڈیم رواں فعال طور پر توانائی کا استعمال کرتے ہوئے منتقل ہوتے ہیں، اور یہ جیسے ہی منتقل ہوتے ہیں غیر فعال کلورائڈ جو ہوتا ہے وہ یہاں پر منتقل ہو جاتا ہے، باہر کی جانب منتقل ہو جاتا ہے۔ اس طرح یہاں پر کیا ہوتا ہے، گلوکوز، امائنو ایسڈ اور دوسرے ضروری مادے بھی یہاں پر منتقل ہوتے ہیں۔ یہاں پر تمام تغذیے 70 تا 80% برقیے اور پانی کا انجذاب ہوتا ہے۔ سوڈیم رواں فعال طریقے سے قشری بین نقوی سیال میں جاتا ہے۔ مثبت رواں کی یہ منتقلی ہونے کی وجہ سے منفی رواں کلورائڈ جو ہوتا ہے غیر فعال منتقلی کا باعث بنتا ہے، سوڈیم جانے کی وجہ سے کلورائڈ باہر کی طرف آ جاتا ہے۔ اسی طرح گلوکوز، امائنو ایسڈ اور دوسرے ضروری مادے یہاں پر بھی منتقل ہوتے ہیں۔ PCT کیا کرتا ہے، ہائیڈروجن رواں اور امونیا کو مختر میں افراز کرتا ہے اور HCO3 کا انجذاب کرتا ہے۔ HCO3 جذب ہوتا ہے اور ہائیڈروجن رواں اور امونیا مختر میں شامل کر دیا جاتا ہے۔ ان دا ہینلیز لوپ، ہینلی کے حلقے میں جو انجذاب ہوتا ہے یا ری ایبزارپشن ہوتا ہے وہ بہت کم ہوتا ہے۔ ہینلی کے جو نزولی بازو ہوتا ہے اس میں پانی کی سرائیت ممکن ہوتی ہے، برقیوں کی ممکن نہیں ہوتی ہے۔
چنانچہ جیسے جیسے پانی یا وہ مختر وہاں سے گزرتا جائے گا پانی کا انجذاب زیادہ ہوتے جائے گا. کہاں پر؟ ہنلی کے نزولی بازو میں. پھر نزولی بازو سے یہ مختر جائے گا اوپر کی جانب یعنی کہ عروجی بازو میں. عروجی بازو میں کیا ہوتا ہے؟ عروجی بازو میں دو مخصوص حصے ہوتے ہیں. پہلا جو قریبی ہوتا ہے وہ پتلا حصہ ہوتا ہے اور اس میں سوڈیم کلورائڈ جو ہوتا ہے آسانی سے نفوذ کر جاتا ہے. کس میں؟ عروجی بازو کا جو پتلا قریبی حصہ ہوتا ہے اس میں سوڈیم کلورائڈ آسانی سے نفوذ کر جاتا ہے. دوسرا جو بعیدی یا دور حصہ ہوتا ہے وہ دبیز حصہ ہوتا ہے عروجی بازو کا، اس میں سوڈیم کلورائڈ جو ہوتا ہے وہ پمپ کیا جاتا ہے. اور یہ عروجی بازو جو ہے یہ پانی کے لیے غیر صلاحیت پذیر ہوتا ہے. ہنلی کا عروجی بازو جو ہوتا ہے پانی کے لیے غیر صلاحیت پذیر ہوتا ہے. ہنلی کا نزولی بازو جو ہوتا ہے پانی کے لیے صلاحیت پذیر ہوتا ہے. چنانچہ اب جیسے یہ عروجی بازو میں پانی جائے گا مختر جائے گا تو پانی یہاں پر غیر صلاحیت پذیر ہے. چنانچہ مختر جو اوپر خشرے میں جائے گا یہ بتدریج ہلکایا ہوتا جائے گا یا ڈائلیوٹ ہوتا جائے گا. دیکھیں گے بعید پیچدار نالچے یا ڈسٹل کنویولیٹڈ ٹیوبل جو ہے عروجی بازو جا کر کہاں پر ختم ہو رہا ہے؟ ڈسٹل کنویولیٹڈ ٹیوبل پہ یا بعید پیچدار نالچے پہ. تو بعید پیچدار نالچے میں یہاں پر چھوٹے چھوٹے خلیے ہوتے ہیں. یہاں پر مائکرو ویلائی نہیں ہوتے ہیں جس سے زیادہ انجذاب ہو سکے. انگشت نما یا انگشی ابھار یہاں پر نہیں پائے جاتے جیسا کہ پی سی ٹی میں پائے جاتے ہیں. پی سی ٹی میں ہونے کی وجہ سے وہاں پر زیادہ انجذاب ہو رہا تھا، اس لیے ڈی سی ٹی میں یہ موجود نہیں ہوتے ہیں تو یہاں پر زیادہ انجذاب نہیں ہوتا ہے. یہاں پر پانی کا اور سوڈیم کا جو انجذاب بھی ہوتا ہے وہ حالات پر منحصر ہوتا ہے، مختلف حالات پر منحصر ہوتا ہے پانی کا انجذاب. یہاں پر جو پانی کا انجذاب ہوگا وہ ایک ہارمون کے کنٹرول میں ہوگا جس کا نام ہے ADH اینٹی ڈیوریٹک ہارمون. یہ ہارمون کہاں سے نکلتا ہے؟ پیٹوٹری گلینڈ سے نکلتا ہے. تو پانی کو یہاں پر جذب کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے یہ سب کون کنٹرول کرتا ہے؟ پیٹوٹری گلینڈ جو ماسٹر غدود جو ہے ہمارا اس سے جو ADH نکلتا ہے اینٹی ڈیوریٹک ہارمون. یہ اینٹی ڈیوریٹک ہارمون اس پانی کے انجذاب کو متوازن رکھتا ہے. اس طرح یہاں پر ڈی سی ٹی میں HCO3 کا انجذاب ہوتا ہے. ڈی سی ٹی میں پانی کا زیادہ انجذاب نہیں ہوتا ہے، مختلف حالات پر منحصر ہوتا ہے یہاں پر پانی کا انجذاب. اور یہاں پہ پانی کے انجذاب کو کون کنٹرول کرتا ہے؟ پیٹوٹری گلینڈ سے نکلنے والا ایک ہارمون ہوتا ہے ADH اینٹی ڈیوریٹک ہارمون. یہ کنٹرول کرتا ہے پانی کو کس طرح یہاں پر جذب کرنا ہے زیادہ یا نہیں کرنا ہے. اسی طرح یہاں ڈی سی ٹی میں جذب کیا ہوتا ہے؟ یہاں پر HCO3 یہاں پر جذب ہوتا ہے. اسی طرح گرد نالچی جال سے ڈی سی ٹی میں یا بعید پیچدار نالچے میں ہائیڈروجن رواں، پوٹیشیم رواں اور NH3 کا افراز عمل میں آتا ہے. اب ہم دیکھیں گے جمع کرنے والی نالی میں یعنی ان دا کلیکٹنگ ڈکٹ. کلیکٹنگ ڈکٹ میں کیا ہوتا ہے؟ یہ جو ڈکٹ ہوتی ہے یہ لامبی خنات جو ہوتی ہے مختر کو کیا کہتی ہیں؟ میڈیولا سے رینل پیلوس تک لے جاتی ہے یعنی نخاع سے گردوی کاسے تک لے کر جاتی ہے. اس حصے میں پانی کی کچھ مقدار جذب ہوتی ہے. اس حصے میں کیا ہوتا ہے؟ ہائیڈروجن اور پوٹیشیم رواں جو ہوتا ہے اس میں افراز ہوتا ہے. یہ کیا کرتا ہے؟ خون کے pH کو کہ جو توازن ہوتا ہے اس کو برقرار رکھنے میں اہم رول ادا کرتا ہے. یہ حصے میں کیا ہوتا ہے؟ ہائیڈروجن اور پوٹیشیم رواں جو ہوتے ہیں اس کے ذریعے کیا ہوتا ہے؟ خون کا جو pH ہوتا ہے وہ برقرار رہتا ہے. ADH جو ہارمون ہے اینٹی ڈیوریٹک ہارمون اس کے اثر سے گردوی مایع جمع کرنے والی نالی میں جو ہوتا ہے بعض انجذاب کے عمل سے گزر کر بول تیار ہوتا ہے. ADH ہارمون کے زیر اثر گردوی مایع جمع کرنے والی جو یہ نالی ہے اس میں بعض انجذاب کے عمل سے گزر کر بول تیار ہوتا ہے جسے باہر خارج کر دیا جاتا ہے. بول یا یورین تیار ہوتا ہے جسے باہر خارج کر دیا جاتا ہے. جمع کرنے والی نالی میں بول خون کے امسل کے مقابلے بیش تناؤ ہوتا ہے. جمع کرنے والی نالی میں بول خون کے امسل کے مقابلے بیش تناؤ یا ہائپر ٹونک ہوتا ہے. اخراج میں دوسرے اعضاء کا رول آف ادر آرگنز ان ایکسکریشن. گردے کے علاوہ شش یعنی لنگز، جگر یعنی لیور
اور جلد یا اسکن بھی فاسد مادوں کا اخراج کرتی ہے، فاسد مادے یا بیکار مادوں کا اخراج کرتی ہے۔ شش یا لنگز سے کاربن ڈائی آکسائڈ اور پانی کی قابل لحاظ مقدار بخارات کی شکل میں خارج ہوتی ہے۔ پانی کا یہ ضیاع خشک آب و ہوا میں مزید بڑھ جاتا ہے، تو شش سے کاربن ڈائی آکسائڈ اور پانی بخارات کی شکل میں خارج ہوتا ہے۔ خشک آب و ہوا میں یہ مقدار مزید بڑھ جاتی ہے۔ پانی کے ضیاع کی جو یہ مقدار ہوتی ہے، پانی ضائع ہونے کی جو مقدار ہوتی ہے، خشک آب و ہوا میں مزید بڑھ جاتی ہے۔ جگر ہمارے جسم کا سب سے بڑا غدود ہے۔ جگر اخراج میں اہم رول ادا کرتا ہے۔ یہ جگر کیا کرتا ہے، ناکارہ آر بی سیز یا بیکار آر بی سیز جو ہوتے ہیں، ان میں جو ہیموگلوبن ہوتا ہے، سرخ خلیوں میں ہیموگلوبن ہوتا ہے، یہ ہیموگلوبن حل ہو کر بائلیروبن اور بائلی ورڈن میں تبدیل ہوتا ہے۔ یہ بائلیروبن اور بائلی ورڈن کیا کرتا ہے، جو پترس ہوتا ہے، جگر سے جو پترس یا بائل جوس جسے کہتے ہیں جو نکلتا ہے، اس میں اخراج کے لیے چھوڑا جاتا ہے۔ پترس میں کولیسٹرول، اسٹیرائڈ ہارمونز اور وٹامنز اور ادویات بھی خارج ہوتے ہیں۔ تو بائلیروبن اور بائلی ورڈن کیا ہے، ناکارہ آر بی سیز کے ہیموگلوبن کو تحلیل کرنے پر تیار ہوتے ہیں۔ اس کو تحلیل کون کرتا ہے، جگر کرتا ہے۔ یہ پترس کے ساتھ اخراج کے لیے چھوڑے۔ جلد میں دو قسم کے غدود ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں پسینے کے غدود اور دوسرا ہوتا ہے روغنی غدود۔ پسینے کے غدود جو ہوتے ہیں، یہ پسینہ خارج کرتے ہیں۔ پسینہ پانی جیسا مائع ہوتا ہے جسے پسینہ کہتے ہیں۔ پسینے کا فعل کیا ہوتا ہے، یہ جسم کی سطح کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ پسینہ پانی جیسا مائع افراز ہوتا ہے جلد سے، جسے پسینہ کہتے ہیں، یہ جسم کی سطح کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ یہ پسینہ جو ہوتا ہے سوڈیم کلورائڈ، یوریا اور لیکٹک ایسڈ وغیرہ بھی خارج کرنے میں مدد کرتا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے روغنی غدود۔ روغنی غدود کیا کرتے ہیں، یہ کچھ مادے جیسے سٹیرولز، ہائیڈرو کاربنز اور سیبم کے ذریعے خارج کرتے ہیں۔ یہ کچھ مادوں جیسے سٹیرولز اور ہائیڈرو کاربن کو سیبم کے ذریعے خارج کرتے ہیں۔ سیبم یہ روغنی غدود سے نکلتا ہے، سیبیشیس گلینڈ سے سیبم نکلتا ہے جس کے ذریعے سٹیرولز اور ہائیڈرو کاربن خارج ہوتے ہیں۔ یہ جو سیبم خارج ہوتا ہے سیبیشیس گلینڈ سے، یہ اسکن کو ہمارے موئسٹ رکھتا ہے، نم رکھتا ہے اور انفیکشن سے